اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا سبق پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے زبان شیریں ملک گیری۔ بچوں، یہ ایک کہاوت یا ضرب المثل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ زبان شیریں ملک گیری ایک ضرب المثل ہے، یعنی اگر زبان انسان کی میٹھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو تو سارا ملک جو ہوتا ہے اس کا تابع دار ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا جو ہوتی ہے اس کی تابع دار ہو جاتی ہے اگر اس کا کسی بندے کا اخلاق اچھا ہو۔ ساری دنیا سے مراد ہے کہ اس کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، تابع دار ہوتے ہیں، یعنی میٹھی زبان سے اچھے اخلاق سے انسان کوئی بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ دوسرے سے کروا سکتا ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ اگر انسان کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے وہ ایک ضرب المثل کے نام پر ہے۔ تو اس کے تعارف میں ہم پڑھیں گے کہاوت یا ضرب المثل زبان کا اہم جز ہے، یعنی ہماری زبان کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ ضرب المثل جو ہے ہمارے بڑے لوگ اور ہم لوگ بھی اکثر اپنی جو ہے نا روزمرہ کی جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، ہم جو بات چیت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو اس میں ضرب المثل جو ہوتی ہے، کہاوت ہوتی ہے، اس کا حصہ ہوتی ہے، ہم کوئی نہ کوئی اس میں استعمال ضرور کرتے ہیں۔ تو ضرب المثل جو ہے وہ کسی پھڑکتی ہوئی ایسی بات کو کہتے ہیں، ایسی گر کی بات کو کہتے ہیں، پتے کی سمجھداری کی بات کو کہتے ہیں جس میں کوئی اصلاحی نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا مین پوائنٹ ہوتا ہے اس میں جو دوسروں کی اصلاح کا، دوسروں کے لیے رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے، اس میں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم ضرب المثل پر یہ دلچسپ کہانی پڑھتے ہیں۔ کہانی کے ہم مختلف کرداروں کے جو مکالمے ہیں ان کو تاثرات کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہت پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کسی کی بات پر خوش ہو کر کہوں بہت خوب تو تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ یعنی اس نے اپنے وزیروں سے کہہ رکھا تھا کہ میں اگر کسی بات پہ خوش ہو جاؤں اور میں کہوں بہت خوب تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس بندے کی جس کی بات سے میں خوش ہوا ہوں اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ ایک بار وہ شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ دربار کے بڑے بڑے امیر اور وزیر بھی تھے اور ساتھ ہی سپاہی بھی تھے۔ وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچا تو دیکھا ایک بہت بوڑھا شخص کچھ پودے لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم یہ پودے کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ مسافروں کو سایہ دے سکیں اور ان کی راحت و آرام کا سامان کر سکیں۔ بادشاہ بوڑھے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی زبان سے نکلا بہت خوب۔ بادشاہ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ایک مصاحب نے فوراً بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ مصاحب مطلب اس کے جو بادشاہ کے ساتھی تھے، جو بادشاہ کے ساتھ لوگ تھے، تو اس نے فوراً اس بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے موتی جیب میں رکھ لیے اور خوش ہو کر کہا، حضور یہ پودے تو 10-12 سال بعد بڑے ہو کر پھل دیں گے، مجھے تو اپنی خدمت کا پھل آج ہی مل گیا۔ اس بار بھی بادشاہ کو بوڑھے کی بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا، بہت خوب۔ مصاحبوں نے ایک بار پھر بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے پھر موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھ لیے اور نہایت ادب سے عرض کیا، حضور میرے لگائے ہوئے پودے تو سال میں صرف ایک بار پھل دیں گے، مجھے تو بات بات پر ان کا پھل ملنے لگا ہے۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بھی بہت پسند آئی اور اس نے ایک بار پھر کہا، بہت خوب۔ بادشاہ کا بہت خوب کہنا تھا کہ ایک مصاحب نے بوڑھے کا منہ پھر موتیوں سے بھر ڈالا۔ بوڑھے نے موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھے اور بولا، حضور میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ پودے جب پھل دیں گے تو ان کو بازار لے جا کر بیچنا ہوگا، لیکن مجھے تو گھر بیٹھے رقم ملنے لگی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب کی بار تو بادشاہ ایسا خوش ہوا کہ 2 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکلا۔ اب کی بار مصاحب نے 2 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھرا۔ بوڑھے نے موتی نکال کر جیب میں بھرے اور پھر عاجزی سے بولا، حضور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ کاشتکاروں، باغبانوں اور دستکاروں کی قدر کرتا ہے، اس کے ملک کے لوگ اسی طرح مالا مال ہوتے ہیں۔ کاشتکاروں کا مطلب ہے جو کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ باغبانی مطلب جو باغوں کی رکھوالی کرتے ہیں اور باغبان ہوتے ہیں، باغوں کی رکھوالی کرتے ہیں اور باغوں کی جو ہے وہ کاشتکاری کرتے ہیں، وہاں پہ مطلب جتنے بھی پھل دینے والے پودے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں
اور دستکار جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہاتھ سے بنائی ہوئی جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے دستکار۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ جس ملک کا بادشاہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والے یا باغبانی کرنے والے یا دستکار جو ہوتے ہیں ان کی قدر کرتا ہے، تو اس ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مالا مال ہوتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، جس طرح میں آپ سے برکت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی خوب۔ اس بار تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ 3 بار بہت خوب اس کی زبان سے نکلا۔ اب کی بار 3 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھرا گیا۔ بوڑھے نے موتیوں کو نکال کر جیب میں رکھا۔ اس کے بعد پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک مصاحب نے کہا، اے سمجھدار بزرگ، دربار کا قاعدہ ہے کہ جس کسی کی بات پر بادشاہ کی زبان سے 3 بار بہت خوب نکلے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جاتا ہے، لہٰذا اب تم بادشاہ سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے قانون، یعنی وہ پھر ایک اس کا جو ساتھی ہوتا ہے بادشاہ کا، وہ اس بوڑھے بزرگ کو بتاتا ہے کہ ہمارے جو دربار ہے ہمارے بادشاہ کا، اس کا یہ رول ہے، اس کا یہ قانون ہے کہ جس کی بات پر بادشاہ خوش ہو کر 3 بار بہت خوب کہہ دے تو پھر اسے منہ مانگا انعام دیا جاتا ہے، لہٰذا اب تم جو چاہو بادشاہ سے مانگ سکتے ہو۔ بوڑھا کسان خوب سوچ کر بولا، حضور، ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ ہمارے کھیتوں اور باغوں کی طرف نہر نکلوا دیں تو ہم عمر بھر آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ بادشاہ نے بوڑھے کی یہ بات بھی مان لی اور نہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ تو بوڑھے نے پھر نہایت عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو آخر مجھ ان پڑھ بوڑھے کی ایسی کون سی خوبی پسند آئی کہ آپ نے مجھے اتنا نوازا؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، تمہاری شیریں زبان، یعنی تمہاری میٹھی زبان، تمہارا اچھا اخلاق اور تمہارا بات کرنے کا انداز جو تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ بادشاہ کو وہ اتنا پسند آیا۔ اب بوڑھے کو اندازہ ہوا کہ بڑے بوڑھے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ زبان شیریں ملک گیریں، یعنی اچھی اور میٹھی زبان سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ بوڑھا بادشاہ کو دعائیں دیتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ بآواز بلند کہتا جاتا تھا، سچ ہے، زبان شیریں ملک گیریں۔ تو بچوں، آپ کو یقیناً یہ کہانی پڑھ کے بہت اچھا لگا ہوگا، بہت مزے کی اچھی کہانی ہے یہ، اور اس میں ہمیں سب سے اچھی بات سیکھنے کو جو ملی وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے میٹھے انداز میں، یعنی میٹھی زبان میں بات کرتا ہے، پیار بھرے انداز سے بات کرتا ہے، تو اس اگلے انسان کو بھی اچھا لگتا ہے، اور ہم بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ اپنا کسی انسان سے کروا سکتے ہیں اگر ہم اپنی لینگویج اچھی استعمال کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اچھے اخلاق میں بات کرتے ہیں، تو ہم کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کسی سے بھی بڑا سے بڑا کام جو اپنا نکلوا سکتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ جو ہے وہ جو بوڑھا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سچ ہی کسی نے کہا ہے کہ زبان شیریں ملک گیریں، یعنی اگر ہماری زبان میٹھی ہے، ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو سارا ملک ہمارا تابع دار ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ملک کا اتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ تو کسی کی بات جو ہے وہ جلدی سنتا نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے بادشاہ کو ایک الگ ہی اس کے اندر وہ ایک تھوڑا سا اس کے اندر فخر ہوتا ہے اسے اپنے آپ پر کہ میں تو ملک کا بادشاہ ہوں، تو کسی عام بندے کو تو وہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اس سے اچھے اخلاق میں بات کرتا ہے، جیسے کہ اس بوڑھے بزرگ نے بہت میٹھی زبان میں اور بہت اچھی باتیں اس سے کی کہ بادشاہ نے خوش ہو کر جو ہے اس کی ہر بات پر بہت خوب کہا، اور اسے جو ہے وہ موتیوں سے، ہیرے کے موتیوں سے نوازتا چلا گیا، اور وہ بوڑھا جو ہے وہ مالا مال ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اپنی میٹھی زبان کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اگر ہم کبھی غصے میں بھی ہوں تو بھی ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، دکھ کی وجہ بنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، خاص طور پر اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی گلی محلے میں کہیں بھی آتے جاتے کوئی بھی آپ سے بات کرتا ہے تو اس سے بہت اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں اس کی بات کا جواب دینا چاہیے، نہ کہ بہت غصے میں یا
ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بہت ہی برے انداز میں اس کے بعد کا جواب دیں کہ اگلے بندے کو وہ برا لگے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو سب لوگ ہماری عزت کریں گے۔ تو بچوں اس کے بعد اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جماعت کے کام میں سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 یاد کرنے ہیں۔ لکھنے کے لیے آپ کو جو ہوم ورک کلاس ورک نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو یاد کرنا ہے جماعت کے کام میں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہوم ورک ہے آپ کو دیا جائے گا وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے آپ کا، بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کیا کہہ رکھا تھا؟ جواب، بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کسی بات پر خوش ہو کر کہوں بہت خوب تو تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ یعنی بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر میں کسی بات سے بہت زیادہ خوش ہو جاؤں اور میں کہوں بہت خوب، تو تم اپنے وزیر سے کہا کہ تم جو ہے وہ اس آدمی کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، بوڑھا کسان پودے کیوں لگا رہا تھا؟ تو بوڑھا کسان پودے اس لیے لگا رہا تھا کہ یہ مسافروں کو سایہ دے سکے اور ان کی راحت و آرام کا سامان کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 آپ نے جماعت کے کام میں یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے، سوال نمبر 3، بادشاہ نے دوسری بار بہت خوب کیوں کہا تھا؟ جواب اس کا، بوڑھے نے کہا حضور یہ پودے تو 10-12 سال بعد بڑے ہو کر پھل دیں گے، مجھے تو اپنی خدمت کا پھل آج ہی مل گیا۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا بہت خوب۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، قاعدے کے مطابق اگر بادشاہ 3 بار بولے بہت خوب تو کیا کیا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا، قاعدے کے مطابق اس کو منہ مانگا انعام دیا جاتا ہے۔ تو بچوں آپ نے سوال نمبر 1 2 جو ہے وہ جماعت کے کام میں بیٹھ کے یاد کرنا ہے، اس کو لرن کرنا ہے اچھے سے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 اور 4 جو ہے یہ آپ نے گھر کے کام میں اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت کا کام اور گھر کا کام یاد کریں، یعنی یہ آپ کو جو نوٹ دیا جا رہا ہے آپ نے اس کے اکارڈنگ کام کرنا ہے۔ آپ نے جماعت کا کام بھی یاد کرنا ہے سوال نمبر 1 اور 2۔ اس کے بعد آپ نے جو گھر کا کام ہے سوال نمبر 3 اور 4 وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کہانی کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور سوال نمبر جو 1 اور 2 اور 3 اور 4 ہیں یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔